أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اليوم الرحيم. أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں آج حلال ہوئی یا حلال کر دی گئی تمہارے لیے تمام پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب دے دو ان کو مہر ان کے. محسنین غیر مصافحین، ان کو قید میں لانے کے لیے نہیں، نہ ہی مستی نکالنے کے لیے. ولا متخذی اخدان، اور نہ جو ہے خفیہ اور چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو کوئی انکار کرے ایمان سے تو ضائع ہوئی اس کی محنت. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ بڑے خسارے والوں میں سے ہوگا. یہ ہو گیا ترجمہ اس آیت مبارکہ کا. سلسلہ کلام جو ہمارا چل رہا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہوگا ضرور. سورہ مائدہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، اور سورہ مائدہ کے آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ احکامات کو بیان فرما رہے ہیں. گزشتہ کل جو ہم نے پڑھا اس میں آپ کو ذہن میں ہوگا کہ پاکیزہ چیزیں شکار کے ذریعے سے جو ملتی ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی. مختصر بتلا دوں کہ وہ کتا جس کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو، سکھایا گیا ہو، ٹرین کیا گیا ہو، یا ایسے ہی پرندے بھی ہوتے، باز ہے کہ ان کو شکار کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے. تو اگر ٹرین کیے ہوئے کتے یا باز کسی جانور کا شکار کر لیں تو وہ شکار کھانا جائز ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے. گزشتہ کل کے درس میں وہ شرائط بتلائی گئی تھی. مختصراً اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر شرط تو یہ ہے کہ سکھانے کے بعد بھی جب آپ شکار کرنے کے لیے اس کتے کو یا باز کو روانہ کرو گے تو روانہ کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے، اللہ کے نام پر بھیجنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کتے کو ٹرین کیا اور ٹرین کرنے کے بعد شکار پر بھیج دیا اور کتے نے زبردست شکار کر لیا برابر پوائنٹ پر جا کر، لیکن وہاں جانے کے بعد خود چیر پھاڑ کرنا شروع کر دیا. شکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قابو میں کر کے جو ٹرینر ہے اس کے لیے روکے رکھنا یا لے کر آنا. اگر شکاری کتے نے شکار کو جا کر شکار کر لیا اور اس کے بعد اس کو چیر پھاڑ کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ شکار جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یور ڈاگ از ناٹ ویل ٹرینڈ. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا کتا جو ہے وہ پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوا ہے اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا شکار کھایا جائے. اور اسی طریقے سے باز کے لیے شرط یہ ہے کہ باز کو آپ نے بھیجا شکار کے لیے اور اس کو آزمانا ہے کہ وہ ٹرین ہوا یا نہیں، تو وہ اڑ رہا ہے اور ابھی اپنے ٹارگٹ تک پہنچا نہیں ہے، اور آپ نے ایسا سائن اور ایسی کوئی نشانی یا علامت اس کو بتا دی جس کے ذریعے سے اس کو آپ واپس بلا رہے ہو. اب وہ جا رہا ہے اور آپ نے کچھ ایسی آواز کر دی کہ اس کو اس آواز پر واپس آنا ہے. اگر وہ واپس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویل ٹرینڈ ہے.
اس کے ذریعے سے شکار کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ اس کو شکار کے لیے بھیج دیا اور درمیان میں اس کو آواز دی پلٹ کر نہیں آیا تو اس کا کیا ہوا شکار جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کتا گیا شکار کیا اور اس کے ٹرینر کے لیے، مالک کے لیے اس نے اس شکار کو روکے رکھا یا گھسٹ کر لے کر آ گیا تو جائز ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جائز ہوگا جب اس ٹرینر نے خود شکار کے لیے بھیجا تھا۔ اگر خود سے گیا کتا، خود سے گیا باز اور خود سے شکار کر کے لے کر آ جائے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ کل کے سبق کی چیزیں تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تفصیلات، وہ کون کون سے جانور ہے جو حرام ہے، اس کو بیان کیا تھا۔ آج کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ بات ذہن میں رکھ لے بنیادی طور پر کہ تمام صاف ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ بنی اسرائیل پر کیسی کیسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے آپ پر لاگو کر لیا تھا، اللہ نے ان کو برقرار رکھا۔ اونٹ کھانا ان کے لیے انہوں نے حرام کر دیا تھا، اللہ نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ہمارے پاس سب کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ اونٹ بھی کھا سکتے ہیں، گائے بھی کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے، 4 ویلر بھی کھا سکتے، 2 ویلر بھی کھا سکتے، ہیوی بھی کھا سکتے، لائٹ بھی کھا سکتے۔ اب آپ ٹینشن میں آ جائیں گے 4 ویلر کیا ہے؟ ہاں، اور 2 ویلر بولے ہاں، یہ چیزیں برابر سائنس سب کو معلوم رہتے ہیں، اس میں بہت کم ایسا رہتا نہیں معلوم ہے۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا کھانا تمہارے لیے حلال۔ کھانا تو سب کا ہی حلال ہے، ہندو کے ہاں کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ ذبیحہ، کھانے سے مراد ذبیحہ، ہاں، اہل کتاب کا ذبیحہ یعنی یہود و نصارہ کا حلال ہے۔ ہم وہی غیر مسلموں کے ہوٹل میں کھاتے ہیں کہ نہیں، میندو وڑا اور دوسری چیزیں، اڈلی حلال ہے نا، ہاں، ذبیحہ لیکن ہر ایک کے یہاں کا نہیں کھا سکتا، تحقیق کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو ڈھابے وابے پہ جو راستوں میں جاتے ہیں نا، جو غیر مسلم کے ڈھابے ہیں، بہت احتیاط کرنا، ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت رہتی۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن کیسے اہل کتاب؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو اہل کتاب تھے، جن کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے اولاد سے ہے، اللہ ایک ہے اور کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، آخرت ہے، جن کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہے اور خدا کی خدائی میں شامل ہے اور ان کی والدہ بھی جو ہے تو خدا کی خدائی میں شامل ہے، یہ تو اہل کتاب کیا ہوئی؟ یہ تو صراحتاً مشرک ہو گئے۔ تو ان کا اب اہل کتاب جو اب ہے، یہود ہو یا عیسائی، اب یہ وہ اہل کتاب نہیں ہے کہ جن کا ذبیحہ کھانا حلال ہوگا، کیونکہ یہود بھی شرک کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ عزیر کو کیا کہتے تھے؟ حضرت عزیر کو کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا بھی کھانا جائز اب نہیں رہا۔ وہ اہل کتاب جن کا بنیادی عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، بنیادی عقیدہ، اور اللہ کے تمام رسول برحق ہیں، عیسیٰ آئے برحق، عیسیٰ کے بعد محمد تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی برحق، تو ایسے اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ ہمارے کھانوں کے تو انتظار میں رہتے ہوں، ایسا ذائقہ اللہ نے دیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، سبحان اللہ، دنیا میں ہی جنت کی نعمت میسر ہے۔ یقین مانیے کہ یہ ذائقے ہر ایک کو میسر نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی کم نعمت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی کم نعمت نہیں ہے۔ ان کے ہاں کے کھانے جو ان کے حساب سے بہت ڈیلیشیس فوڈ رہتی، ہمارے لیے ڈائٹنگ فوڈ رہتی ہے یا نہیں؟ ہاں، ان کا جو ایک دم ڈیلیشیس فوڈ ہمارے لیے ڈائٹنگ فوڈ، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے، ہاں، تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، ہاں، اور شادی کے لیے نیک اور پاکیزہ مسلمان عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، جو غیر محرم ہیں ان سے شادی کرو۔
والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اسی طرح پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے یعنی اہل کتاب کی لڑکیوں سے بھی شادی کر سکتے، لیکن کون اہل کتاب؟ میں نے ابھی بتا دیا کون سے، جن کا بنیادی عقیدہ اللہ کی توحید پر قائم ہو، اللہ کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہو، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے ہو، ایسے اہل کتاب اگر ہیں تو ان کی بیٹیوں سے، بچیوں سے، لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں لیکن اب یہ برقرار نہیں رہے اپنے عقیدوں پر۔ حضرت عمر کے دور میں، خلافت کا جو دور تھا حضرت عمر کا، سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہوتا رہا اور کافی بڑے رقبے پر حضرت عمر کی خلافت اور ان کی سلطنت کا دائرہ تھا۔ آپ کے عہد خلافت میں لبنان، بیروت اور شام کے جو علاقے تھے وہ اسلامی مملکت میں داخل ہوئے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر فطری طور پر حسن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیا بہت زیادہ پایا جاتا ہے؟ حسن بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور عرب لوگ عام طور پر پکے سانولے کلر کے ہوتے ہیں، یعنی خوبصورت مائل سانولے کلر کے۔ ہم لوگ جو ہے سیاہی مائل سانولے کلر کے، عرب خوبصورت مائل سانولے کلر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو علاقے فتح ہوئے وہاں حسن زیادہ ہے۔ اب جو نوجوان مسلمان تھے آپ کے عہد خلافت کے، تو یہ قرآن میں چونکہ اجازت دی گئی ہے اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے، تو وہ لوگ نوجوان جو ہیں وہ پریفر کر رہے تھے شادی کے لیے ان لڑکیوں سے۔ تو حضرت عمر نے ایک آرڈیننس پاس کر دیا کہ بھئی ان سے شادیاں نہیں کرنا ہے، ان سے شادیاں نہیں کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے تو قرآن میں اجازت دی ہے، کہا کہ مجھے پتہ ہے اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے، لیکن جس پس منظر میں وہ اجازت دی گئی تھی اب وہ پس منظر برقرار نہیں ہے۔ اب تم شادیاں کرو گے اور ان کی گودوں میں جو اولاد پروان چڑھے گی وہ اولاد تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، اس لیے کہ بچہ جو ہے زیادہ تر اثر قبول کس کا کرتا ہے؟ ماں کا کرتا ہے۔ کس کا کرتا ہے؟ ہاں، ماں کا کرتا ہے۔ اچھے بڑے لوگ دیکھ لیجئے آپ، جنہوں نے غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان خواتین کو کنورٹ بھی کروا دیا ہو اسلام میں، لیکن ان کی اولاد جو ہوئی ہے وہ ان کے ہاتھوں کی نہیں رہی۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، ایک نام یاد آ رہا ہے، واقعہ نہیں، جناح کا۔ جناح نے ایک پرشین عورت سے شادی کی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ رتن بائی سے شادی کی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس کے اثر سے جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی تھی۔ کون؟ رتن بائی کنورٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کی جو بیٹی تھی جناح کی، غالباً نام مریم تھا، وہ پرشین ہو گئی۔ اب ماں مسلمان ہو گئی اور بیٹی اس کی جو ہے وہ پرشین ہو رہی ہے، تو صاف سمجھ میں آ رہا کہ انہیں مسلمان جو ہوئی تھی یہ خالی اپنے آپ کو جو ہے تو اس کے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے مسلمان ہوئی تھی، اور اس نے تربیت بچی کی اسی نہج پر کی کہ وہ جو ہے بیٹی اس کی پرشین مذہب کی طرف یہ ہو گئی۔ حالانکہ پرشین کمیونٹی آج ہی سے نہیں، آج اس وقت نہیں، بلکہ گزشتہ 100-150 سالوں سے اس ملک کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور لوگ کون سے مذہب کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ ایک یا تو جس کی تعلیمات بہت اچھی کھل کر سامنے آ رہی ہوں، یا پھر جن کا طوطی بول رہا ہوں معاشرے میں، دو ہی چیزیں رہتی۔ اب وہ دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں، پھر بھی بیٹی کیا ہوئی؟ ہاں، تو اس لیے حضرت عمر کے لیے اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر کو اللہ نے وہ فراست عطا کی تھی کہ سبحان اللہ، بہت زبردست فراست، اور اسی لیے ترجیح جو ہے کبھی بھی دینداری کو ہی دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا بھی صاف فرمانے نا شادی کے معاملے میں کہ تنکح المرأة لأربعین، عموماً شادی جو ہے عورتوں سے جو کی جاتی ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے۔
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عموماً کیا دیکھا جاتا ہے؟ مال کیسا ہے، دولت کتنی ہے، گھر بار کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، اور پھر تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اٹریکٹیو ہے نہیں ہے، کشش ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اور ایک چیز ہے، دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ دینداری کو بھی لوگ دیکھتے ہیں مگر بہت آخری درجے میں، بہت آخری درجے میں۔ بچہ دیکھنے کو گئے، اور بہت ڈیشنگ دکھ رہا، ماشاءاللہ اچھی پرسنالٹی ہے، خوبصورت ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور فوٹو دکھا رہے تو معلوم ہوا کہ پورا چکنا ہے، ایک دم داڑھی نہیں ہے۔ تو ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے داڑھی، سنت کو ترجیحات میں شامل ہی نہیں رکھا ہے، شروعات سے ہی ہمارے ذہن میں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، نکاح کے معاملے میں نسبت طے کرنا ہے تو دینداری کو ترجیح دو، تربت یداک، اللہ تمہیں جو ہے کامیاب کرے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ محبت کا جملہ تھا، جس صحابی سے آپ نے فرمایا تھا، یہ محبت بھرے انداز میں، جیسے عورتیں بولتے ہیں ارے ماٹی ملے، یہ کر لے، ماٹی ملے بولے تو کیا رہتا ہوں، ماٹی میں ملے، مٹی میں ملے، یا آنا کیسا، مرتا کیوں نہیں رہے بولنا، یہ انداز کا، لیکن یہ محبت بھرا انداز۔ تو تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یہ بھی عربی میں دراصل محبت بھرا ایک محاورہ تھا۔ آپ نے ترجیح کس کو دینے کے لیے حکم دیا؟ دینداری کو۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، ہے یا نہیں ہے؟ حسن سیرت رہا تو ابھی اس وقت شروع میں تو تھوڑا دل خوش نہیں ہوتا، ارے بھی کیسی بھی اٹھا کے لا لی امی نے، مگر بعد میں حسن سیرت رہی تو وہی زندگی کو گلزار بنا دیتی، زندگی کو زندگی گلزار بنا دیتی۔ اور اگر حسن صورت پہ گئے تو پھر زندگی کیا کر دیتی؟ اب جان دو، آپ ہی سوچ لو کیا بنا دیتی، برباد کر دیتی انہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کی اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس میں بہت حکمت پوشیدہ ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، اسی طریقے سے پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، باضابطہ نکاح کرو، مہر دو، تب جائز ہے۔ یہ کانٹریکٹ میریج نہیں، متع نہیں، اہل شیعہ جیسے کرتے ہیں نا متع۔ متع کیا ہوتا ہے؟ متع معلوم ہے؟ شیعہ لوگ کرتے ہیں، نہیں معلوم ہے؟ ہاں متع ہے، آج بھی ان کے پاس جائز ہے، یہ اور بات ہے کہ سامنے آنے نہیں دیتے۔ متع یہ ہے کہ ٹیمپرری کانٹریکٹ میریج، بھائی چلے گئے جاب پہ، اکیلے ہے، کسی اور شیعہ کی لڑکی سے شادی کر لی، بھائی میں جو ہے تو یہاں 4 مہینے کے لیے آیا ہوں، 4 مہینے کے لیے شادی، 4 مہینے کے لیے عیاشی بولنا سیدھا سیدھا، ہاں بس یہ ان کے ہاں درست ہے۔ کن کے ہاں؟ شیعہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں متع، مگر ہمارے پاس یہ جائز نہیں۔ ابتدائے اسلام میں یہ صورت جائز تھی، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ تو کب جائز ہے اہل کتاب کی عورتوں سے اور مسلمان عورتوں سے؟ جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، محسنین غیر مصافحین، اور صرف زبردستی جو ہے تو روک کے رکھنے کے لیے مت لے کر آؤ، غیر مصافحین، اور نہ ہی جو ہے مستی نکالنے کے لیے، خالی جو ہے سیکسول ڈیزائر غالب آ گئے ہوئے دماغ کے اوپر اور بھوت سوار ہے شہوتوں کا، تو کیسے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے اس کے لیے لے کے نہیں آنا ہے، بلکہ اس کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ ولا متخذی اخدان، اور چھپے چوری جو ہے تو آشنائی کرنے کے لیے بھی لا کے رکھو مت۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح چوری چھپے مت کرو، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مساجد میں منعقد کرو۔ کس نے فرمایا؟ ہاں مساجد میں، وہ امام کو بلا کے، قاضی کو بلا کے ایجاب و قبول کر کے ساری خرافتیں فنکشن ہال میں جا کے کرو، یہ مطلب ہے نا۔
آج ہم نے کیا کر لی؟ خالی مسجد میں بیٹھ کے نکاح کر لیتے اور پوری زندگی بھر کی جتنی رہتی دبا کے رکھ لی بڑاس جا کے فنکشن ہال میں فضول خرچی میں اسراف میں نکال دیتے. نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاحوں کا اعلان کرو، انہیں مساجد میں کرو. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح کون سا؟ جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا کتنا آسان، کتنا آسان. کہا کہ اتنا آسان کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا نکاح کرنا آسان ہے. ہم نے اپنے آپ پر جو ہے تو لاد دیا. آج ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ چاہے نہ چاہے، خواہی نہ خواہی بھی آپ ان رسومات کے دائرے سے نکل نہیں پا رہے ہیں. شاید صدی لگ جائے گی، جیسے سواریوں کا جنازہ نکلنے میں لگا، تازیوں کا جنازہ نکلنے میں. جب وہ نکلتے ہوں گے تصور کر سکتے تھے ہوں گے کیا لوگ کہ یہ چیزیں، یہ خرافات ختم ہوگی؟ لیکن ختم کیے نا، ہوئی نا ختم. آج ہے کیا کہیں سواری کا نام و نشان؟ یہ مٹی کا شیر کیا ہنگامہ ہوتا تھا، کھڑک پورا اور ہتئی لے چلتے رہتا تھا، ہر سال چلتا تھا. کیا کس کی سواری پہلے نکلے گی، کس کی بعد میں نکلے گی، کس کا بڑا نکلے گا تازیہ، کس کا چھوٹا نکلے گا. لیکن اللہ نے جنازہ نکالا نا، تو اس کا بھی اگر عزم پیدا ہو تو یہ بھی ختم ہو سکتی. خالی دل پہ لینے کا رہتا. دل پہ لینا بولے تو الٹا نہیں لینا، مطلب یہ کہ کسی چیز کو کرنے کا عزم کرنے کی بات رہتی ہے. ولا متخذی اخدان، چھپی چوری آشنائی کرنے کے لیے شادیاں نہ کرو. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو منکر ہوا ایمان سے، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام اعمال، اس کا عمل سب کچھ ضائع ہو گیا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. کوئی مرتد ہو گیا اور مرتد ہونے سے پہلے جبرائیل کے جیسی زندگی گزارتا تھا، تو جبرائیل کے جیسی گزارو، کیا کسی صحابی کی طرح پاکیزہ زندگی گزارو. مرتد ہو گیا، ڈیلیٹ کا بٹن دب گیا، اور ڈیلیٹ بھی کیسا؟ فارمیٹ مار دیا پورا. اب وہ ریکوری بھی نہیں ہوتی اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی، پورا ختم. تو ایمان بنیادی شرطیں ہیں اعمال کے باقی رہنے کے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑتی ایمان کے ساتھ، اور وہ ہے اعمال صالحہ. ایمان تو خالی اسٹرکچر مل جاتا، جنت کا ڈھانچہ، لگزریز نہیں ملتی. لگزریز کے لیے اعمال صالحہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے، والحمدللہ علی ذالک. اللہ تعالیٰ اگر حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے. مسائل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک مختصر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ. بہت لمبا چوڑا دیکھا وہ، اس کی تفسیر اہل کتاب کی بحث ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم، یعنی مخدوم مطلب جس کی خدمت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے. سبحان اللہ. ان خادموں میں جاندار بھی ہے اور بے جان بھی ہے. بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے، اور جانداروں سے بھی انتفاع اس کے لیے جائز کیا گیا ہے، مگر ان سے انتفاع کی شکلیں مختلف ہیں. کسی کو سواری کے کام میں لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. انہی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے. فطری طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے. تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی خبث پایا جاتا ہو. چنانچہ خنزیر اور سباع بہائم مطلب درندے، ناخن والے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں،
چنانچہ خنزیر اور سباع بہائم وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام کیے گئے، جبکہ غیر اللہ پر بھیٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے دستور رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ یہ لوگ جو آوازیں اٹھاتے اور ابھی جو ہے برساتی مینڈکوں کی طرح باہر نکل آئیں گے، ان کے یہاں بھی مندروں کے اوپر جو بلیاں چڑھائی جاتی ہیں اس کے کچھ کلپ نظروں سے گزرے ہیں۔ کیا وحشیانہ انداز ہے کہ کتے سے ایک ہی وار میں گردن جو ہے تو بالکل الگ کر دے رہے بے رحمی کے ساتھ، اور پھر اس کو اٹھا کے ایسا پھینک رہے ہیں اور یہ آوازیں اٹھاتے ہیں۔ یہ جیسے میں بولتے رہتا ہوں کہ جو لوگ شوچالے بنانے والے اور خالی جو ہے استنجا خانے بنانے کے بھی قابل نہیں ہیں، وہ تاج محل پہ اور لال قلعوں پہ آوازیں اٹھاتے ہیں، ایسی ہے کہ جانوروں کا کیا حال کرتے اور آوازیں اٹھاتے قربانی کے وقت۔ بہرحال حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی مینڈی کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا، اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب و محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا، اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلم يحضر مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ پہ نہ آئے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے، یعنی اپنا تعلق کاٹ رہے ہیں اللہ کے رسول اس سے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہماری عیدگاہ پہ بھی آنا نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کے درجہ بالا ارشاد سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جتنے بھی اہل وسعت حضرات ہیں ان کو اس طرف متوجہ ہونے اور قربانی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔